آج کی ویڈیو کرنل شیر خان کے نام کہ جن کی شہادت پر دشمن نے بھی تعریف کر ڈالی۔ یہ بات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آئی ہے کہ دشمن کی فوج اپنے مقابل کے کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنے حریف سے یہ کہے کہ فلاں فوجی کی بہادری کی قدر کی جانی چاہیے۔ 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائیگر ہل کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کپتان کرنل شیر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا۔ اس لڑائی کی کمانڈ سنبھالنے والے بریگیڈیئر ایم ایس باجوہ نے بی بی سی کو بتایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس افسر کا قائل ہو چکا تھا۔ میں 1971 کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں۔ میں نے کبھی پاکستانی افسر کو ایسے قیادت کرتے نہیں دیکھا۔ باقی سارے پاکستانی فوجی کرتے پجاموں میں تھے اور وہ تنہا ٹریک سوٹ میں تھا۔ حال ہی میں کارگل پر شائع ہونے والی کتاب کارگل انٹولڈ سٹوریز فرام دی وار کی مصنفہ رچنا بشٹ راوت کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے ٹائیگر ہل پر 5 مقامات پر اپنی چوکیں قائم کی تھیں۔ پہلے 8 ریجمنٹ کو ان پر قبضہ کرنے کا کام دیا گیا لیکن وہ نہیں کر پائے۔ بعد میں جب 18 گرنیڈیئرز کو بھی ان کے ساتھ لگایا گیا تو وہ کسی طرح اس پوزیشن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن کیپٹن شیر خان نے ایک جوابی حملہ کیا۔ پہلی بار ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے فوجیوں کو دوبارہ تیار کر کے حملہ کیا۔ جو یہ جنگ دیکھ رہے تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ انڈین فوجیوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ بریگیڈیئر باجوہ کہتے ہیں کہ کیپٹن شیر خان بہت بہادری سے لڑے۔ آخر میں ہمارا ایک نوجوان کرپال سنگھ جو زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے اچانک اٹھ کر 10 گز کے فاصلے سے ایک برسٹ مارا اور شیر خان کو گرانے میں کامیاب رہا۔ ان کے مطابق پاکستانی حملے کے بعد ہم نے وہاں 30 پاکستانیوں کی لاشوں کو دفنایا، لیکن میں نے بوٹس بھیج کر کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو نیچے منگوایا اور ہم نے اسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں رکھا۔ جب کیپٹن شیر خان کی لاش واپس کی گئی تو ان کی جیب میں بریگیڈیئر باجوہ نے کاغذ کا ایک پرزہ رکھ دیا جس پر لکھا تھا کہ 12 NLI کے کپتان کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے اور انہیں ان کا حق دینا چاہیے۔ کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواں کلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، چنانچہ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تاہم اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نام کی وجہ سے ان کے پوتے کی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کارگل پر لکھی گئی کتاب وٹنس ٹو بلنڈرز کے مصنف اشفاق حسین بتاتے ہیں کہ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فخر سے استعمال کرتے تھے۔ کئی بار اس سے کافی مشکلیں بھی پیدا ہوئیں۔ جب وہ فون اٹھا کر کہتے تھے کہ لیفٹیننٹ کرنل شیر سپیکنگ تو فون کرنے والا سمجھتا تھا کہ وہ کمانڈنگ آفیسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر کہنا شروع کر دیتا۔ تب شیر مسکرا کر کہتے کہ وہ لیفٹیننٹ شیر ہیں، میں بھی آپ کی بات کمانڈنگ آفیسر سے کرواتا ہوں۔ کرنل شیر نے اکتوبر 1992 میں پاکستانی فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ انہیں داڑھی صاف کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے آخری سیشن میں ان سے دوبارہ کہا گیا کہ آپ کی کارکردگی اچھی رہی ہے، اگر آپ داڑھی صاف کر دیتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹنگ مل سکتی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا۔ اس کے باوجود انہیں بٹالین کوارٹرز ماسٹر کی پوزیشن دی گئی۔ کیپٹن شیر خان جنوری 1998 میں ڈومیل سیکٹر میں تعینات تھے۔ سردیوں میں جب انڈین فوجی پیچھے چلے گئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ٹھکانے پر قبضہ کر لیں۔ اس سلسلہ میں وہ اعلیٰ افسران سے ابھی اجازت لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیپٹن شیر خان نے اطلاع بھیجی کہ وہ چوٹی پر پہنچ چکے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کمانڈنگ آفیسر تذبذب میں تھے کہ کیا کریں۔ اس نے اپنے اعلیٰ حکام تک بات پہنچائی اور اس ہندوستانی چوکی پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت مانگی، لیکن اجازت نہیں دی گئی اور کیپٹن شیر سے واپس آنے کے لیے کہا گیا۔ وہ واپس آ گئے، لیکن آتے آتے ہندوستانی پوسٹ کی بہت سے علامتی چیزیں، مثلاً انڈین فوجیوں کی وردیاں، دستی بم، وائکر گن کے میگزین، گولیاں اور کچھ بیگ اٹھا لائے۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر کو ٹائیگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں پاکستانی فوجیوں نے 3 دفاعی لائنیں بنا رکھی تھیں جنہیں کوڈ نمبر 129 A, B اور C دیا گیا تھا۔ انڈین فوجی 129 A اور B دفاعی لائن کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیپٹن شیر شام کو 6 بجے وہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ صبح 5 بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے۔ وہ میجر ہاشم کے ساتھ 129 B پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا۔
खतरनाक सूरत-ए-हाल से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने तोपखाने से अपनी पोजीशन पर ही गोलाबारी की बात कही। जब दुश्मन फौजी बहुत करीब आए तो फौजी उनसे बचने के लिए इस किस्म का मुतालबा करते हैं। कर्नल इशफाक हुसैन आगे लिखते हैं कि हमारी अपनी तोपों के गोले उन चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और इंडियन जवानों की दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी। तभी एक इंडियन नौजवान का ब्रस्ट कैप्टन कर्नल शेर खान को लगी और वो नीचे गिर गए। बाकी पाकिस्तानी फौजियों को इंडियन फौजियों ने वहीं दफन कर दिया था, लेकिन कैप्टन शेर खान की जसद हाकी को पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले जाया गया। कैप्टन शेर खान को पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा एजाज यानी कि निशान हैदर से नवाजा गया। बाद में उनके बड़े भाई अजमल शेर ने एक बयान में कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुश्मन भी कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं। अगर लोग कहें कि इंडिया बुज़दिल है तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उसने एलानिया कहा है कि कर्नल शेर हीरो है। 18 जुलाई 1999 की निस्फ शब को मलिर शामनी के सैकड़ों फौजी कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंच गए थे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश हासिल की। उनके दो भाई अपने आबाई गांव से वहां आए थे। कर्नल इशफाक हुसैन लिखते हैं कि सुबह 5:01 पर त्यारे ने रनवे को छुआ। उसके पिछले हिस्से से 2 ताबूत उतारे गए। एक में कैप्टन शेर खान का जसद हाकी था, दूसरे ताबूत में रखी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इन ताबूतों को एम्बुलेंस में रखा गया और उस जगह ले जाया गया जहां हजारों फौजी और आम शहरी मौजूद थे। बलोच रेजिमेंट के जवानों ने एम्बुलेंस में ताबूत उतारकर अवाम के सामने रखा, जहां खतीब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज के बाद इस ताबूत को पाकिस्तानी फिजाइया के त्यारे पर दोबारा रखा गया। वो त्यारा कराची से इस्लामाबाद पहुंचा, जहां एक बार फिर नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौका पर पाकिस्तान के सदर रफीक तारड़ भी मौजूद थे। उसके बाद कैप्टन शेर की लाश उनके आबाई गांव ले जाई गई, जहां हजारों अफराद ने इस बहादुर फौजी को अलविदा किया। उनके इस गांव का नाम अब उनके नाम पर रख दिया गया है।